محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے سرمایہ سخن بنایا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام ابنہ الکریم بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کیا ہے، انشاءاللہ الرحمن آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ بات اور اسی سے منسلک کچھ مسائل پر کچھ دیر گفتگو ہوں گی، مگر ساتھ ہی ساتھ پچھلے 2 جمعہ سے تعلیمات غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی تھیں، اور آپ کے تعلیمات میں سے ایک وہ حصہ جس میں انسان طبقے کے 4 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، اس کے تعلق سے گفتگو تھی۔ اب اس کے لیے وقت ابھی نہیں ہے، بس مختصراً اس بات کو میں کلوز کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ میں نے بتایا تھا کہ دنیا میں رہنے والے حضرت انسان کے 4 طبقے ہیں، جس کا ذکر سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے۔ نمبر 1 وہ طبقہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ جن کے پاس نہ زبان ہے نہ دل ہے، یعنی جن کے پاس نہ شریعت کا علم ہے، ظاہر کا علم ہے، اور نہ باطن کا علم ہے۔ اس کے بارے گفتگو ہو چکی ہے۔ دوسرا طبقہ وہ جن کے پاس زبان تو ہے مگر دل نہیں، یعنی ظاہر کا علم ہے مگر باطن کے علم سے دل خالی ہے، یعنی آج کے زمانے کے حساب سے اگر دیکھیں تو اس میں علماء حضرات بھی آتے ہیں، مبلغین بھی آتے ہیں، جن کے پاس ظاہر کا علم تو ہے مگر باطن کا علم یعنی عمل سے وہ انسان خالی ہے، جس کو ہم اور آپ علماء سو کہتے ہیں، جن کے بارے میں گفتگو پچھلے جمعہ کو ہو چکی ہے۔ نمبر 3 پر غوث پاک فرماتے ہیں وہ طبقہ ہے جن کے پاس ظاہر کا علم تو نہیں، زبان تو نہیں ہے مگر دل ہے، جن کے پاس ظاہر کا علم تو نہیں مگر باطن کا علم ہے، فرمایا وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے۔ حالانکہ اولیاء اللہ کو ظاہر کا بھی علم ہوتا ہے، بغیر علم کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ اگر مدرسے میں نہیں گئے تو بھی ان کو علم ہوتا ہے۔ اس علم کو علم لدنی کہا گیا ہے، جس کا ذکر 15واں پارہ میں موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے اسے اپنے علم میں سے علم لدنی عطا فرمایا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ تو 3 نمبر پر جو ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں ان سے قریب رہو، ان سے جڑو، ان سے محبت کرو۔ قرآن میں جس کا ذکر ہے، جس کے تعلق سے آج سے 3 جمعہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ نمبر 4 پر فرماتے وہ ہیں کہ جن کے پاس دل بھی ہے اور زبان بھی ہے، جن کے پاس ظاہر کا علم بھی ہے اور باطن کا علم بھی ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کی جماعت ہے۔
تو سرکار غوث پاک نے انسان کے جو 4 طبقے بیان فرمائے، ان 4 طبقوں میں سے چاروں کا ذکر جو ہے ہو چکا۔ میں نے تو کہا تھا کہ ایک ایک طبقے پر ایک ایک جمعہ گفتگو کروں گا، لیکن حالات وقت بہت ساری باتیں کرنی ہیں، اس لیے تمام چیزوں کو میں مختصراً آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ پھر کبھی انشاءاللہ تعلیمات غوث پاک پر گفتگو ہوئی تو ان 2 طبقوں پر جن کا ذکر نہیں ہوا ہے انشاءاللہ گفتگو ہوں گی۔ آج میں نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کو تلاوت کیا۔ اللہ فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بہت وسیع معنی، مطالب، تفاسیر سے جو ہے لیس یہ آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت پر گفتگو کی جائے تو 1 2 3 4 کئی جمعے گزر جائیں اس آیت کی تفاسیر اور اس آیت کی تشریح میں۔ میں بس مختصراً چند باتیں کہ اللہ فرماتا ہے ما ننسخ من آیت، جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں، ما ننسخ من آیت او ننسها نات، جب کوئی آیت ہم منسوخ فرما دیں، او ننسها نات یا بھلا دیں، بخیر منها او مثلها تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں، ہے نا، تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ، اس آیت پر کئی جمعہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں اس آیت پر اتنی گفتگو نہیں، اس آیت سے لب لباب، اس آیت سے ملت جلت کچھ مسائل پر آج آپ کے سامنے کچھ باتیں میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ما ننسخ، ہم جو منسوخ فرما دیں۔ نسخ کا معنی ہے سابقہ حکم کو کسی بعد والی دلیل شرعی سے اٹھا دینا، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ حقیقت میں سابقہ حکم کی مدت کی انتہا کا بیان ہوتا ہے، یعنی یہ جو پہلی حکم تھی اس کی یہی مدت تھی، اب یہاں سے اس کی مدت ختم، وہ آیت منسوخ، اس کی جگہ پر دوسری آیت۔ اس کی مثال قرآن مجید میں بہت ساری موجود ہے۔ ایک ایگزامپل پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ عشاء سے ہی روزہ شروع ہو جاتا تھا، ہے نا، پہلے کے زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ مغرب سے عشاء تک جو کچھ کرنا ہے آپ کر لیں، میاں بیوی ملنا چاہیں تو مل لیں، عشاء کے بعد آپ بیوی سے مل نہیں سکتے، آپ کھا نہیں سکتے، آپ پی نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو پہلے والوں کا جو روزہ تھا وہ کچھ اور تھا۔ حضور کے زمانے میں خود عشاء کے بعد آپ بیوی سے مل نہیں سکتے۔ کسی صحابی سے ایسا معاملہ ہوگا کہ عشاء کے بعد رمضان کے میں بیوی سے مل لیے، جب مل لیے تو حضور کی بارگاہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں بیوی سے مل لیا، اب میں کیا کروں؟ قرآن کریم کی دوسری آیت نازل، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن، احل لکم حلال کر دی گئی لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن، تمہاری بیویاں رات کو تمہارے اوپر۔ رمضان کے مہینے میں اگر رات میں کوئی بیوی سے مل لے تو گناہ ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا؟ آپ کہیں نہیں، روزے کی مدت کیا ہے؟ تو کہا روزے کی مدت یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے پہلے آپ کو سحری کر لینی ہے، یہی ہے نا۔ رات کو اگر کوئی بیوی سے ملے تو روزے پہ کوئی اثر، کوئی گناہ نہیں، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ایسے ہی جیسے کہ پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو اب جو پہلے والوں پر فرض تھا ویسا تو ہمارا روزہ ہے ہی نہیں، ویسا ہمارا، تو یہ آیت منسوخ ہے اس آیت کے تحت۔ اس آیت کے بدلے اللہ نے دوسری آیت لا دی، کیا فرمایا؟ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہاری بیویوں سے تم رات میں مل سکتے ہو، یہ تمہارے حلال ہو گیا ہے۔ تو مجھے بتاؤ وہ جو پہلی آیت تھی اس سے یہ آیت بہتر ہوئی کہ نہیں ہوئی ہمارے حق میں؟
ہم کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ وہی فرما رہا ما ننسخ من آیت او ننسها نات بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. جب کوئی آیت ہم ناسخ کر دیں، جب کوئی آیت ہم منسوخ فرما دیں یا اسے بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے کر کے آئیں گے، ہے نا؟ کیا تمہیں خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ تو اب وہ جو پہلی آیت تھی اس سے یہ آیت ہمارے حق میں بہتر ہو گئی. اور یہ آج سے نہیں آ رہا، یہ آج سے نہیں ہے. آدم علیہ السلام کے دور میں بھائی بہن کا رشتہ ہو سکتا تھا، نکاح ہو سکتا تھا. آج ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. تو پہلے وہ چیز رائج تھی، اب رائج نہیں ہے. پہلے وہ چیزیں تھی، اب منسوخ ہو گئی ہے. اب کوئی یہ کہے کہ بھائی پہلے تھی ہم اب بھی کریں گے، کوئی اگر یہ کہے تو اسے کیا کہا جائے؟ اسے کہے گا عقل کا علم کا یتیم ہے. یہ اسے شریعت کی خبر نہیں ہے. اللہ جو اپنے بندوں کے حق میں فرماتا ہے وہ بہتر ہے. اللہ جو اپنے بندوں کے حق میں فرماتا ہے وہ بہتر ہے. نہیں ہم پہلے جو اللہ نے کہہ دیا ہے، جو لکھ دیا ہے، حضور نے جو کیا ہے ہم ایسے ہی کریں گے، اس کے علاوہ ٹس سے مس نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے بابا، پھر عشاء سے روزہ رکھ. ٹھیک ہے بابا، پھر عشاء سے ہی روزہ رکھ لے. عشاء کی نماز ہوتے ہی تمہارے اوپر تمہاری بیویاں، کھانا پینا، مر جائے گا آدمی. کیا بولے گا؟ ابھی تو عالم یہ ہے کہ گرمیوں کے موسم میں، گرمیوں کو تو چھوڑ دو بابا، سردیوں کے موسم میں بھی جب بندہ روزہ رہتا ہے تو اثر آتے آتے کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے. اور یہ میں ضعیف لوگوں کی بات نہیں، نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ پہلے کے جو دور کے لوگ تھے وہ مضبوط تھے، وہ آج بھی روزہ رکھتے، ان کو احساس نہیں ہوتا. یہ بیچارے جو نوجوان قسم کے گٹکا پھٹکا کھا کے پڑیا میں گھچڑ کر کے اور غلط حرکات و سکنات میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے آدمی ایسا ہو گیا ہے کہ اثر آتے آتے اس کی بھی اثر ہو جاتی ہے. جیسے اثر آتے آتے سورج غروب ہونے لگتا ہے نا، یہ بھی ذرا ڈوبنے لگتا ہے کہ اب کیا ہوگا، مغرب تک میں پہنچ پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا. تو کہنے کا مطلب اللہ یہ فرماتا جب کوئی آیت ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر لے کر کے آئیں گے، اس سے بہتر یا اس جیسی لے کر کے آئیں گے. تمہیں خبر نہیں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو اب جو ہے یہ کہنا کہ نہیں ہم ایسا ہی کریں گے، ایسا کریں گے، یہ نادانی. جیسے کہ آج کل بہت سے لوگ کرتے ہیں، جیسے کہ آج کل بہت سے لوگ کرتے ہیں، ہمارے دور میں بھی ہیں بہت سے چیلے چپاٹے مل جائیں گے. حضور نے کیا ہے ہم کریں گے، حضور نے کیا ہے ہم کریں گے، نبی نے کیا ہے ہم کریں گے. کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے. جو کچھ نبی نے کیا ہے وہ سب کچھ کرنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، تمہارے اندر بساط نہیں ہے. حضور پر تہجد کی نماز فرض تھی. تمہارے اوپر تہجد کی اگر فرض کر دی جائے تو حالت خراب ہو جائیں گی. یہ جملہ مت کہو کہ حضور جو کرتے تھے، حضور نے جو کیا ہے ہم وہی کریں گے، یہ جملہ درست نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے تک چولہے نہیں جلتا تھا. تمہارے گھر میں ایک وقت کھانا اگر بریانی نہ ہو، گوشت نہ ہو تو ہمارا کھانا اندر نہیں جاتا. کہتے ہیں سالن بڑھیا نہیں ہے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو یہ جملہ مت کہو کہ حضور نے جو کیا ہے ہم وہی کریں گے، وہ سب کرنا تمہارے ہمارے بس کی بات. ہاں جو ہمارے حق میں بہتر ہے، جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہم اس پہ ہی اگر عمل کر لیں تو اللہ اسی کے صدقے میں بیڑا پار فرما دے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب یہ جملہ، اب اس آیت پر میں نے پہلے کہا کہ 2-3 جمعے 4-5 جمعے بھی تقریر ہو سکتی ہے، مگر میں انشاءاللہ پھر کبھی اس آیت پر گفتگو کروں گا. اس آیت ہی سے لگ کر کے جو میں آج موضوع لایا ہوں وہ موضوع ہے میرا نماز میں ایک عمل، یہ انگلیوں کا تشہد میں ایسا کرنا. میں اس دن شادی میں تقریر کر رہا تھا تو بات آ گئی تو اس انگلی کا بھی ذکر آیا تو میں نے کہا چلو اس جمعہ کو اس انگلی پر ہی گفتگو کرتے ہیں، ہے نا. بہت سے لوگ، کیونکہ لوگ میں نے اس دن بھی کہا تھا علماء سے نہیں جڑتے ہیں. علماء سے دیکھیں، اہل سنت والجماعت اور غیر لوگوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے. ہم لوگ علماء کی باتوں کو سن کے اس پر عمل کرتے ہیں،
اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی ایک کو 40 دن کتابیں دو چار پڑھا دیا، اس کو بھی علامہ بنا دیا، اب یہ ان سے جڑتے ہیں، ان کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے، ان کی باتیں وہ کر رہے۔ وہ 40 دن میں جو کام 11 سال میں ہوتا ہے، 11 سال جا کے آدمی عالم بنتا ہے، وہ 40 دن والا کیا سمجھ پائے گا بھائی؟ ناسک کسے کہتے ہیں، منسوخ کسے کہتے ہیں، اس کے لب و لباب کیا؟ میں بھی دارالعلوم میں قرأت کا کورس کرا رہا ہوں، قرأت کتاب پڑھا رہا ہوں میں، تو میں نے پڑھا اس میں کہ اگر صرف قرأت کا کورس آدمی 20 سال تک پڑھے تو بھی قرأت کے کورس کو مکمل نہیں پڑھ پائے گا، وہ سمجھ میں نہیں ہے۔ اب اس قرأت کی بات کر رہا ہوں میں، روایت حفظ مکمل کرنا یہ الگ بات ہے، قرأت کی بات کر رہا ہوں میں۔ یہ جو ہم رکتے گئے وقف کتنی قسم ہے اس کی، وقف اختیاری ہے، اختباری ہے، انتظاری ہے، کیفیت وقف بلحاظ ادا ہے، کیفیت وقف بلحاظ اصل ہے، کیفیت وقف بلحاظ رسم ہے، کیفیت وقف بلحاظ وصل ہے۔ صرف ٹھہرنے کے اتنے اقسام ہیں، پھر یہ وقف تام ہے، وقف کافی ہے، وقف حسن ہے، وقف کبیر ہے۔ یہ قرأت کی بات کر رہا ہوں، یہ جس کو ہم 1 سال 2 سال میں پڑھاتے ہیں، یہ اس کی بات ہے۔ تو ایک آدمی عالم بن رہا 11 سال مدرسے میں لگا رہا ہے، اور یہ 40 دن اس کو گھول کے پلا دیا، اس کو عالم بنا دیا، مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ تو جب 40 دن والے کے پیچھے پڑھو گے اور اس کے پیچھے پڑھو گے اور اس کی سنو گے، تو پھر ایسی سی باتیں نکل کے سامنے آئیں گی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بس میں آ رہی؟ اس لیے ہمارے ان میں یہ فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں آگے بڑھنا چاہیے، آگے بڑھاؤ بابا، بڑھاؤ آگے، لیکن پہلے وہ آگے بڑھنے کے قابل تو بنے۔ آگے ایمان جو بناتے ہیں تو ایمان کے کچھ شرائطیں ہیں، بغیر شرائط کے آپ کسی کو مصلی پہ کھڑا نہیں کر سکتے۔ تو اس کے شرائط پر اگر وہ کھڑا اتر رہا تو اس کو آگے بڑھاؤ۔ 40 دن میں تم تو بھی آگے بڑھنے کے لائق نہیں، وہ کیا آگے بڑھ جائے گا؟ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو خیر بات بڑی لمبی، عرض کریے انگلی کا مسئلہ۔ ابھی دیکھیں آپ نمازوں میں لوگ بہت سے لوگ ان کی تعداد اب دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کو دیکھا، ارے وہ تو ایسے سے کر رہا ہے تو یہ بھی ایسے کرنا شروع کر دیا، یہ بھی ایسا کرنا۔ میں اسی پہ آج 2-4 باتیں، وقت بہت کم ہے اور میں آج چاہتا ہوں کہ جلدی سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ یہ جو انگلیوں کا اشارہ ہے اس کی کیفیت ہے، تو صحیح مسلم میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انگلی سے اشارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نا، انگلی سے اشارہ کیا۔ اشارے کی کیفیت کیا تھی؟ تو فرمایا کہ اس کے 3 طریقے تھے، اشارے کی کیفیت کے 3 طریقے تھے۔ فرمایا ایک طریقہ، اب وہ کتابوں کو میں یہاں کیا آپ کو بتاؤں، اس کو میں اشارہ سے بتا دیتا ہوں۔ پھر ایک طریقہ اس طریقے سے کہ یہ جو ہے بڑی انگلی جو ہے، انگوٹھا جو ہے، اس کو یہاں لگاؤ، اس کو بند کر لو۔ پھر ایک طریقہ یہ تھا۔ پھر دوسرا طریقہ کا سب کو بند کر لو، ایک طریقہ یہ تھا۔ پھر میں تیسرا طریقہ، تو ایک طریقہ یہ تھا کہ یہ تینوں کو جو ہے دونوں کو بند کر لو اور اس کا حلقہ بنا کے یہاں رکھ لو، اور اس طریقے سے تیسرا اشارہ تھا، ہے نا۔ اور ہاتھوں کو رانوں میں رکھنے کا طریقہ کیا تھا؟ تو فرمایا کہ ہاتھ حضور کے ران پر تھے، اور ایک روایت میں کہ حضور کے ہاتھ گھٹنوں پر تھے۔ تو دونوں میں تطبیق دی علماء کرام نے، تو فرمایا کہ جو حدیث میں ہے کہ ران پر تھے، اس سے مراد یہ کہ گھٹنے کے قریب تھے، اور جس حدیث میں یہ ہے کہ گھٹنے پر تھے، اس سے مراد یہ ہے کہ ران کے قریب تھے۔ اس میں تطبیق دی گئی۔ تطبیق کس نے دیا؟ علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے۔ یہ جو غیر مقلدین ہیں، جو کسی کو نہیں مانتے، کہتے ہم ڈائریکٹ قرآن سیکھیں گے، اب ان کے پاس کچھ ہی نہیں بچا۔ اب ران والی حدیث کو مانیں گے تو گھٹنے والی حدیث کی مخالفت، گھٹنے والی حدیث کو مانیں گے تو ران والی حدیث کی مخالفت۔ کسی کے نقش قدم پہ چلو گے تو یہ فائدہ ہے کہ آپ کو راستہ بنایا مل جائے گا، ہے نا۔ اور کسی کو نہیں مانو گے تو تم خود بیٹھ جاؤ گے کہ بھائی کیا کروں۔ ابھی اس حدیث میں دیکھیں آپ کہ بھائی ایک حدیث ران پر رکھنے کا حکم ہے ہاتھ، ایک حدیث میں گھٹنے پر رکھنے کا حکم ہے ہاتھ۔ اب دونوں حدیث کو یہ غیر مقلدین جو کسی کو نہیں مانتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ اگر کہتے ران والی حدیث صحیح ہے تو گھٹنے والی حدیث کی مخالفت ہے، گھٹنے والی حدیث صحیح ہے تو ران والی حدیث کی مخالفت ہے کہ نہیں ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ تطبیق ہمارے علماء نے دی۔ کیا فرمایا کہ جس میں فرمایا کہ ران پر ہاتھ حضور کا تھا، اس سے مراد یہ کہ گھٹنے کے قریب، یہ ران گھٹنے سے ملا ہے کہ نہیں بھائی؟ تو کہا گھٹنے کے قریب، اور جس حدیث میں ہے کہ گھٹنے پر تھا تو اس سے مراد یہ کہ ران کے قریب۔
پتہ چلا کہ ہاتھ آپ کو یہاں رکھنی ہے، گھٹنا بھی قریب ہو جائے، ران بھی قریب ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، اب یہ جو اہل حدیث ہے نا، وہ جو غیر مقلدین ہے وہ خود ہی پریشان ہیں. وہ کرے تو کیا کرے؟ کچھ کہتے ہیں کہ انگلی کو اٹھانا جو ہے اس کو کہتے ہیں سبابہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ سبابہ کہتے ہیں اسے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسی حضور بیٹھتے تھے ویسے شروع کر دیتے تھے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، تشہد کے بعد، درود کے بعد حضور نے دعا میں کہا ہے، کیونکہ لفظ دعا کا اذا دعا کا ذکر ہے تو دعا میں کہا ہے. بعض جگہ اذا دعا کا حکم ہے، بعض جگہ یدعو کا حکم ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور جب دعا تک پہنچتے تو اپنی انگلی کو اٹھاتے تھے. تو مجھے بتائیے دعا میں کوئی انگلی اٹھاتا ہے؟ اچھا ایک بات بتائیے، تشہد میں دعا کہاں ہے بھائی؟ اتحیات میں کہیں دعا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، اس میں دعا ہے کہیں؟ درود ابراہیمی پڑھ اس میں دعا ہے کہیں؟ تو ہم جو اٹھا رہے ہیں اشہد اللہ پر، تو یہاں تو دعا ہے نہیں، یہاں پر دعا ہے نہیں. اور حدیث میں ہے کہ حضور جب دعا تک پہنچتے تو انگلی اٹھاتے. ان کا تو جنازہ نکل جائے گا، یہ ان ناہنجاروں کا، ان کا تو جنازہ نکل جائے گا. یہ اس چیز کے بارے میں کیا بیان کریں گے؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جب دعا، ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن جو سب سے افضل دعا میں نے کی ہے، اور جو میں نے کی ہے مجھ سے پہلے انبیاء نے کی ہے، حضور فرماتے وہ دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. پتہ یہ چلا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی ایک دعا ہے. یہ جو اہل حدیث لوگ ہیں نا، وہ جب سنیں گے نا تو بھنمنا جائیں گے، بابا ہمارا کیا حال ہے، ہمارا جنازہ نکل رہا ہے، میت نکل جا رہی ہے ہماری، اور نکلے گی تمہاری میت. کیوں؟ اس لیے کہ تم اصل کو چھوڑ کے نقالوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو. پیسے کے لالچ میں، آسانی کے لالچ میں، یہاں باندھ لو، یہاں باندھ لو، یہاں باندھ لو، پاؤں ایک لمبا وہاں ایک وہاں، باپ کی جاگیر ہے جو چاہو کر لو. شریعت کو باپ دادا کی جاگیر بنا کے چھوڑ دیا ہے. صحیح بول رہا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ عرفہ کے دن جو سب سے بہتر دعا میں نے کی ہے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کی ہے، وہ دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو پتہ چلا کہ اشہد اللہ کا پڑھنا بھی ایک دعا ہے. ایک چیز، اب یہ لوگ پریشان ہیں. کچھ نے کہا کہ تشہد میں بیٹھتے ہی دعا کرنی چاہیے، کچھ نے کہا کہ تشہد اور درود ابراہیمی کے بعد دعا کرنی چاہیے. یہ آپس میں لڑتے رہے، ہے نا. جو ایک بات بتائیے، تشہد کیا ہے؟ تشہد آپ پورا پڑھ لیں، اس میں شہادت کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے ذکر التحیات للہ والصلوات والطیبات. کس کی گواہی دے رہے ہیں ہم؟ شہادت دے رہے کسی کی. جب ہم اتحیات پڑھ لیتے ہیں تو گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. اتحیات کا نام تشہد نہیں ہے. اتحیات کا نام یہ تو جز کو لے کے کل مراد کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر اتحیات کے بعد اشہد اللہ، اب یہاں گواہی ہے تو اس گواہی کی وجہ سے پوری اتحیات کو تشہد میں شمار فرما دیا. اس ایک گواہی کی وجہ سے پورے اتحیات کو تشہد فرما دیا. ورنہ اصل جو تشہد ہے، گواہی، تشہد کس سے؟ شہادت سے. شہادت کا ہمارا گواہی ہے، اور گواہی کر دیتے ہیں. پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری جانی مالی بدنی باتوں قبول فرما لے. سب اللہ ہی کے لیے کہتے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک. یہ اللہ میری جانی مالی بدنی عبادت سب تیرے لیے ہے، یہی کہتے ہیں. اس میں تو گواہی کچھ ہے ہی نہیں. گواہی تو آخر میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہے نا. گواہی تو اس کے بعد کہتے ہیں نا. اور جب اشہد کہتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، تو گواہی کے لیے آپ دیکھیں ایسے انگلی کا اشارہ ہوتا ہے. گواہی کے لیے تو ہمارے علماء نے، ہمارے فقہاء نے فرمایا کہ جب اشہد اللہ پر پہنچے تو انگلی کا اشارہ فرما دے. سبحان. اور یہ سنت ہے. اب یہ لوگ آپس میں جھگڑنے لگے. بعد نے کہا کہ نہیں پہلے ہی پڑھنا چاہیے، بعد نے کہا کہ نہیں درود کے بعد پڑھنا چاہیے. تم جھگڑتے رہو کیونکہ تمہارا کوئی رہنما،
قرآن نے کہا فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو ان قریب تم کوئی بھی اس کا تو دیکھو گے کہ تمہیں ان کا کوئی مرشد، کوئی رہبر، کوئی رہنما نہیں ملے گا، اللہ نے جسے گمراہ کر دیا ہے نا۔ یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ اسی تنازع میں اور اسی چیزوں میں پھنس کر کے رہ گئے۔ اب بات یہ آتی ہے، اب اس کے اوپر بڑی لمبی گفتگو مگر وقت بہت کم ہے، عرض یہ کر رہا تھا کہ اب اس حدیث پاک سے معلوم یہ ہوا کہ تشہد میں انگلی اٹھائی جائے، تشہد میں انگلی اٹھائی جائے، گواہی دی جائے۔ اور گواہی کس کی؟ تو بعض مشرکین نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے بارے میں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں انگلی اٹھاتے ہیں، جادو کرتے معاذ اللہ، جادو کرتے معاذ اللہ۔ تو راوی نے اس کو جو روایت کے حدیث کو اس نے کہا اور سرکار کے کلام کو نقل فرمایا کہ حضور جب نماز میں انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو اس سے مراد جادو نہیں بلکہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا جملہ ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہی ہے نا اس کا معنی، اس کا معنی یہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حضور انگلی کے اشارے سے، اب اشارہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہم بات سے کرتے ہیں اشارہ، بات سے جب کوئی بات کہتے ہیں تو معنی سمجھ میں آتا ہے، ہاں میں نے کہا بھائی وہاں جاؤ، اس کو معنی سمجھ میں آیا، اور ایک اشارے سے کہتے ہیں تم کہیں گئے تھے؟ نہیں۔ نفی کا تم وہاں گئے تھے؟ ہاں۔ منڈی کا اشارہ، ہم نے سر کا اشارہ کیا تھا، تو آدمی زبان خاموش ہے مگر اشارہ اس بات و نفی کا اس کے سر سے پتہ چلتا ہے۔ ہم کسے کہتے ہیں بھائی وہ کام کیے، زبان بند ہے، اس سے پتا چلا کہ نہیں، ہے نا، ہے کہ نہیں؟ بھائی تم وہاں گئے تھے، پتا چلا کہ ہاں، اور آپ کے یاول میں یہاں کھانے ایک چیز اور جائے، یہ جملہ یہ کرتے لوگ نا، یہاں تو اور بابا منہ سے بولتے ہی نہیں، ڈائریکٹ کر دیتے ہیں، تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی یہ کام آدمی نے نہیں کیا۔ اشارہ ہے، ایک اشارہ جو آدمی منہ سے بول کر کے بتائے، معنی سمجھ میں آئے، اور ایک جو اپنے حرکات و سکنات، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، اپنے سر کے اشارے سے بتائے۔ اور اب جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو انگلی کو اٹھاتے ہیں، تو انگلی کو اٹھا کر اشارہ کر دیتے ہیں۔ ہم زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کر دیتے ہیں وہ اکیلا ہے، وہ ایک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ اللہ وطر ہے، طاق ہے، ایک ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ ایک ہے اور ایک کو، وطر کو پسند۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے، پتہ یہ چلا کہ ہم زبان سے بھی کہتے ہیں خدا ایک ہے، گواہی دیتے ہیں، اور ہاتھ کے انگلی کے اشارے سے بھی کہتے ہیں میرا خدا ایک ہے، میرا خدا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا، ایک چیز دوسری چیز یہ کہ اس میں بعض مولویوں نے، کیونکہ یہ بہت وسیع موضوع ہے، بہت لمبی اس کی داستان ہے، اور اس کے لیے بہت ساری باتیں، تو پھر انشاءاللہ کبھی اس کے تعلق سے میں عرض کروں گا۔ اب جو اصل مین مدعا ہے جس میں تنازع ہے، جس میں جھگڑا ہے، وہ تنازع کیا ہے؟ تو تنازع یہ ہے کہ ایک حدیث پاک سنن نسائی کی حدیث پاک ہے جس کو یہ غیر مقلدین دلیل بناتے ہیں۔ حدیث پاک میں کیا؟ حدیث پاک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز قعدہ میں تشہد بیٹھتے تو انگلی سے اشارہ کیا اور انگلی کو حرکت دی۔ اب اس حرکت میں بھی یہ یوں سمجھ لیں کہ آپس میں اتحاد ان کے نہیں ہے، بعض کہتے ہیں کہ حرکت ایسے دی، بعض نے کہا حرکت ایسے دی، بعض کہتے ہیں کہ حرکت ایسے دی اور بعض کہتے ہیں حرکت ایسے دی، یہ ان میں بھی ان کا اختلاف ہے، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ہمارا ایک ہی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہے کہ نہیں؟ تو ایک حدیث پاک ہے سنن نسائی کی، اور اس کو دلیل بناتے ہیں کہ حضور نے حرکت دی۔ اور میں آپ کو بتاؤں اس حدیث بہت احسن اور آرام طریقے سے، آرام کے ساتھ آپ کے ذہن میں بات اتر جائے کہ یہ حدیث پاک جو روایت ہے یہ شاذ ہے۔ شاذ کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ شاذ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس روایت میں راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راویوں کی مخالفت کرے وہ روایت شاذ ہوتی ہے۔ یہ جو حدیث پاک ہے اس کو جو روایت کیا ہے تو ایک محدث گزرے ہیں جن کا نام عاصم بن کلیب ہے،
ان کے 12 شاگردوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، جس میں حضرت سفیان ثوری ہیں، سفیان بن عیینہ ہیں اور دیگر جو ہے 12 شاگرد ہیں۔ ان 12 شاگردوں میں سے صرف ایک شاگرد ہے جس کا نام ہے زائدہ بن قدامہ، ایک شاگرد جن کا نام ہے زائدہ بن قدامہ۔ سارے 11 کے 11 نے یہی کہا کہ حضور نے نماز کے ہاتھ میں انگلی کا اشارہ فرمایا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ انگلی کو حرکت دی، بس اسی ایک نے کہا کہ انگلی کو حرکت دی، یحرکھا کا لفظ اس کے روایت میں آیا ہے۔ تو جب 11 کے 11 جو کہ ثقہ میں سے ہیں ان کی ایک آدمی مخالفت کرے تو پھر اس مخالف کی بات نہیں مانی جائے گی، یہ شاذ ہے، ان 11 کے 11 کی بات مانی جائے گی۔ اور جو کہ سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ بڑے بڑے اپنے وقت کے جلیل قدر محدث گزرے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ شاذ ہے۔ اور جہاں پر شاذ روایت ہو اور وہاں پر صحیح روایت ہو تو صحیح روایت کو مانا جائے گا، شاذ کو نہیں مانا جائے گا، ہے نا۔ صحیح حدیث میں سنن ابی داؤد میں حدیث پاک موجود ہے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں انگلی سے اشارہ کرتے جب دعا کے کلمات کہتے اور انگلی سے حرکت نہیں کرتے۔ صحیح حدیث میں حضرت عبداللہ ابن زبیر راوی ہیں سنن ابو داؤد میں کہ حضور نے نماز پڑھی، نماز میں انگلی سے اشارہ کیا اور انگلی کو حرکت نہیں دی۔ جب صحیح موجود ہے جو شاذ ہے اس پر عمل نہیں ہوگا۔ یہ بات تو بھی کہتے ہیں، یہ بات تو وہ بھی کہتے ہیں جب صحیح موجود ہو تو شاذ کو نہیں مانا جائے گا۔ تو بابا یہاں جب صحیح موجود ہے تو شاذ کو کیسے مانا جائے؟ پھر نماز میں یوں 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 کیوں کرتے رہتے ہو؟ نماز میں اس کو کہتے ہیں سبابہ، کیا کہتے ہیں اس کو؟ میں نے پہلے کہا کیا کہتے ہیں؟ سبابہ کہتے نہیں وہ حضور نے کیا ہے تو ہم کرتے ہیں، حضور جو کریں گے ہم کریں گے، یہ جملہ آتا ہے۔ اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، نوجوان لوگوں کو بہکا دیتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں حدیث صحیح ہے اور شاذ پر عمل ہے، اور اللہ والوں کے لیے، نبی کی شفاعت کے لیے، نبی کے علم غیب کے لیے حدیث صحیح موجود ہے، مگر کہتے ہیں یہ حدیث شاذ ہے، یہ حدیث میں اختلاف ہے، یہ راویوں میں اختلاف ہے، نہ جانے کیا کیا بول کر کے وہ جو کمزور ہے اس کو لا کر کے پیش کر دیتے، لگا کر دیتے، حدیث میں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مطلب جہاں اپنی بات بتانی ہے وہاں کمزور کو مضبوط، مضبوط کو کمزور، اور جہاں دوسرے کی بات آئے وہاں مضبوط ہے تو کمزور، کمزور کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے نا۔ تو یہ ان کا جھوٹ ہے، سب سے بڑا کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور یہ لعنتی لوگ ہیں، ہر جگہ مار کھا رہے، جوتے کھا رہے، چپل کھا رہے، بھٹک رہے در بدر، مگر پھر بھی سدھر نہیں رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی لعنت ہے۔ جس پر اللہ کی لعنت ہو وہ راہ راست پہ آ سکتا نہیں۔ خیر، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نوجوانوں کو ہمارے بہکاتے ہیں کہ بابا دیکھو اس طریقے، بہت سے لوگ شروع کر دیے ہیں، میں نے دیکھا ایک دو کو، اس لیے میرے ذہن میں خیال آیا کہ بھائی اس پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ میں نے ابھی کچھ مختصراً حدیث پاک آپ کے سامنے ذکر کیا، اس کے لیے ایک لمبا وقت درکار ہے، بہت زیادہ باتیں کرنے کو ہے، تب جا کر کے ہر ایک کی حقیقت اور حال آپ تک پہنچے گا، آپ کو معلوم ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نوجوانوں کو بہکانے کا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضور نے کیا، تو کیا کہتے ہیں؟ حضور نے کیا تو ہم کریں گے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑا پہنے رہتے، اس وقت تک اس کپڑے کو نہیں دور کرتے جب تک کہ وہ کپڑا یا تو مکمل طریقے سے مکمل نہیں ہو جاتا یا پھر دوسرا کوئی نیا کپڑا نہیں آ جاتا۔ دوسرا کوئی نیا کپڑا آتا تو سرکار اس کپڑے کو دوسروں کو دے دیا کرتے تھے، ہے نا؟ یہی ہے نا؟ جب یہ دوسروں کو سرکار عطا فرماتے، صحابہ کو، صحابہ سے تابعین کو، تابعین سے تبع تابعین کو، اولیاء کاملین کو، اور دھیرے دھیرے وہ چیز پہ ہم تک پہنچی جو آج تبرک کے طور پر جس کی ہم زیارت کرتے ہیں۔ یہ ہوتا تھا نا؟ تم کہتے ہو ہم حضور کی بات مانیں گے تو پھر تمہارے گھر میں الماریوں میں کپڑا کیوں بھرا پڑا ہے؟ نکال کر باہر پھینک دو۔ چھٹی کے لیے الگ کپڑا، تیجے کے لیے الگ کپڑا، وہ شادی کے لیے الگ کپڑا، ہلدی کے لیے الگ کپڑا، پھلا رسم کے لیے الگ کپڑا، بچے کی پیدائش پہ الگ کپڑا، لنگر کے لیے الگ کپڑا، پھلا کے لیے الگ کپڑا۔ حضور کو مانتے ہو تو حضور نے ایک کپڑے میں زندگی گزار دی، جب دوسرا کپڑا آیا تو اس ایک کپڑے کو دوسرے کو عطا فرما دیا۔ کہتے حضور کی بات مانے، حضور کی طرح کریں گے تو کر سکتے ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ جملہ کہنا کہ ہم حضور کی طرح کریں گے سراسر غلط ہے۔ دوسری چیز،
دوسری چیز، سرکار کے قمیض مبارک پہ کچھ لگا، حضور نے اس کو دھو دیا اور لنگی پر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، لنگی پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تہبند شریف پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تمہارے میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جو مسجد میں آئے تہبند پہن، خالی اوپر کچھ نہ رہے، تہبند پہن کے نماز پڑھے؟ حضور کو فالو کرتے ہو نا، حضور کے نقش قدم پہ چلتے ہو نا، حضور کو مانتے ہو نا، حضور جیسا کریں گے ویسا ہم کریں گے، تو آؤ کپڑے اتار کر کے صرف لنگی پہ نماز کے لیے۔ ارے کپڑے اتارے گھر سے باہر نہیں نکلو، شرم سے پانی پانی ہو جاؤ گے کہ نہیں بابا لوگ کیا کہیں گے، اتنا بڑا بخیل ہے کہ ان کے پاس شرٹ بھی نہیں ہے، بغیر شرٹ کے باہر آ گیا۔ اپنی شرم کو، غیرت کو چھپانے کے لیے اس وقت تمہیں یہ حدیث یاد نہیں رہتی؟ کہتے حضور کی طرح کریں گے۔ حضور نماز میں کھڑے، صحابہ کرام میں سے صحابی کا ایک بچی روتی روتی نماز میں آ گئی، صفوں کو چیرتی چیرتی آگے بڑھ گئی۔ سرکار نے نماز کا بچے کو اٹھایا، اپنے گود میں نماز پڑھ رہے ہیں، گود میں لے لیا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اور حضور نے گود میں لے لیا ہے۔ تم کہتے جو حضور نے کیا ہم وہی کریں گے؟ جب نماز میں تم بچوں کو لے کر کے آؤ، بچہ رو تو اٹھاؤ بچے کو، لے لو گود میں، تمہاری نماز رہے گی؟ ارے بولو نا بھائی، نماز رہے گی؟ ان کو بتانا، ان کو کم عقل کی چائے کی پتیوں کو ان کو سمجھانا کہ حضور کی طرح ہم نہیں ہو سکتے، حضور کی طرح ہم نہیں کر سکتے۔ اور حضور کا مقام تو یہ ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ہمیں حکم ہے ساری رات کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، اور قرآن حضور کے بارے کہہ رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کچھ دیر آرام بھی کر لیا کرو۔ یہ قرآن ہے، قرآن۔ اور آج کل کے ایسے لفنگے لوگ ایسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ایسوں کے پیچھے، ارے بھائی وہ اصلاحی بات کرتے، اصلاحی بات کرتے ہیں، چولہے میں ڈالتے اصلاحی باتوں کو جس میں ایمان و عقیدہ خراب ہو جائے۔ ہاں اصلاح قبول کریں گے، مگر وہ اصلاح جو ایمان و عقیدے کے ساتھ ہو، اس اصلاح کو قبول کیا جائے گا۔ جو ایمان و عقیدے کو بگاڑ دے وہ اصلاح نہیں ہے، وہ پھسلا ہے، پھسلا، تمہیں بہلا پھسلا کے تمہارے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا نا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ جو رکھوالے ہیں نا، ٹائم ہو گیا، جو رکھوالے ہیں نا چور ہے۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، حضور نے بلایا، آیا، حضور نے کہا جاؤ فلاں سامان لے کر گیا، نماز چھوڑ کے آ گیا، نماز چھوڑ کے آ گیا، جاؤ فلاں سامان لے کے، بازار گیا، گھوم گھام کے پورا سامان لا کے حضور کو دیا، حضور یہ سامان ہے، کتنے میں لیا؟ فلاں میں لیا، اتنے میں لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا کر رہے تھے؟ کہا حضور نماز میں تھا۔ اچھا نماز میں کہاں تھے؟ تو کہا قیام میں تھا۔ کہا جاؤ وہیں سے نماز پڑھو، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ بلائیں تمہارے پیر صاحب، بلائیں تمہارے مولوی صاحب حافظہ اللہ، بلائیں تمہارے مولوی صاحب، جب نماز میں کھڑے ہو جاؤ، اے بابو آ پھلا کام کر دے، اور آ کر کے جب کام کر دو تو کہے کہاں تھے؟ کہا نماز میں، جا وہیں سے پڑھ لینا، نماز ہو جائے گی۔ حضور کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں بھائی؟ حضور کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد جو آخر پوائنٹ ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور نماز میں تھے، اور نماز میں رہ کر کے حضور اس دنیا کو دیکھ رہے تھے، اس دنیا کو دیکھ رہے۔ جناتوں کا شیطانوں کا قافلہ حضور اور حضور کے صحابہ جو بڑھ رہا تھا، حضور نے انگلی کے اشارے سے ہٹایا، اسے روکا، اسے مارا حضور نے انگلی کے اشارے سے۔ اسے کہتے سبابہ، اسے روکا، اور صحابہ نے دیکھا کہ حضور نماز میں ایسا کیے، دوسرے کو کہا، دوسرے تیسرے کو، اس نے تابعی کو، تابعی نے تبع تابعی کو، تبع تابعی نے ائمہ مجتہدین کو، اور یہاں تک بات ہم تک پہنچ گئی۔ بخاری کے ماننے والے، بخاری میں اس کے تعلق سے کوئی روایت موجود ہی نہیں ہے، بخاری شریف میں اس کے تعلق سے کوئی روایت موجود ہی نہیں ہے۔ کیا انہوں نے بخاری شریف نہیں لکھی؟ کیا ان کی نظر یہاں تک نہیں پہنچی؟ بہت سارے اس میں راز، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے۔ القصہ مختصر یہ کہ حضور نے کیا، حضور نے کیا، یہ حکمت تھی، سبحان اللہ، وہ ہمارے لیے سنت بن گئی، وہ ہمارے لیے سنت ہے۔ حضور نے کیا ہے، ہم کریں گے، وہ سنت ہے، مگر کب ہے؟ جب اشہد اللہ پر پہنچو، گواہی دو، تب ہے۔ اب حضور نے جناتوں کے قافلے کو دیکھا، تو نماز جب پڑھتا تو جناتوں کے قافلے کو دیکھتا،
تم کو تو یہ بھی خبر ہے کہ میرے پیچھے کون سا آدمی کھڑا ہے. ہم کو پتا ہے کہ میرے پیچھے کون آدمی کھڑا ہے, میرے ابا کھڑے, میرے خالو, میرے پھپھا, میرے تایا, کہ میرے حضرت کون کھڑے, ہم کو پتا ہے. ہم کو تو یہی خبر نہیں, حضور یہاں رہ کر کے اس عالم کو دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو اب یہ ہے سنت, اور وہ تھی حکمت. وہ ایک بار کیا تھا, حکمت کے طور پر کیا تھا, ہمارے سنت بن گئی. اور اب اس سنت کو ایسا مت کرو کہ پھیلا دو رائتا اس کا, یوں 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 کر کے ایسا لگ رہا ہے وہی دیکھ رہا ہے عارف کے پاس, اس کے بعد آ رہا وہ دیکھ رہا اس کو مار رہا ہے. ہاں, ایسوں کے پاس شیطانی آئیں گے, اور اس ایسوں کے پاس ابلیس کے پاس ابلیس ہی آئے گا, اچھوں کے پاس اچھا ہی آئے گا. قرآن نے کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. خبیث کو کے لیے خبیثے ہے, اچھوں کے لیے اچھا ہے. تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ نماز میں انگلی کا اٹھانا, شہادت کی انگلی کا اٹھانا, یہ سنت ہے. لیکن کب ہے؟ جب اشہد اللہ پر پہنچے تب ہے. کیوں ہے؟ تو کہا اللہ کی وحدانیت کی گواہی, اقرار کرنا, گواہی دینا, اس لیے یہ ہے. یہ ایسے 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 طبلے بجانے کے لیے نہیں ہے. اس لیے ایسے چیزوں سے بچیے, اپنے عقیدے اپنے اعمال کی اصلاح کیجیے, نمازوں کی پابندی کیجیے. اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سنت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان سماعت فرما لے. اعلان یہ ہے کہ 31 اکتوبر یعنی بروز جمعہ, یعنی آج ہی بعد نماز عشاء محلہ ڈانگپورہ یاول میں ایک پروگرام ہے, جس میں خصوصی طور پر سید عارف رضا قادری صاحب تشریف لا رہے ہیں, اور خطابت کے لیے مولانا شاکر صاحب ناسک سے, مفتی وسیع صاحب بھساول سے, اور نعت خواہ میں اسلم قادری ظاہری ممبئی سے تشریف لا رہے ہیں. سبھی حضرات گزارش ہے ضرور بھی ضرور شرکت کریں اور ثواب دارین حاصل کریں. بولنے کوئی غلطی ہے میں توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.